ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ڈالرز جس طرح سے ہے نہیں، ڈالرز کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں یومیہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ افغانستان سے مگل ہو رہے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کرتی کوئی اقدام نہیں اٹھایا، انہوں نے ابھی تک کیا ہی نہیں ہے۔ سینٹرل بینک کا سسٹم، افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے حکومت وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، ان کی معیشت اور پاکستان کی جو ہے وہ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ نتن پورٹر صاحب نے جو وہاں پہ آپ کے شیخ صاحب کو کہہ کر کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو کہیں کہ میڈیا پہ آ کر لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ کیپ چینج کیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے الگ ایک ادارہ بن گیا، پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ وزارت خارجہ جب خزانہ ان کے پاس تھی تب اندر سے یہ 30 ارب روپے 40 ارب روپے نکال کر ادھر رکھ لیتے تھے، ریزروز کو پورا کرتے تھے اور آرٹیفیشل مینجمنٹ انہوں نے کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیپ اٹھانے سے کھربوں روپے کی دیہڑیاں لگی ہیں، کیپ میاں صاحب فرمائیے گا۔ میں نے کہا یہ ڈالر پر جو کیپ اٹھایا گیا ہے نا اس سے کھربوں روپے کی، اربوں بھی نہیں، کھربوں روپے کی دیہڑیاں لگی ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈالر جو ہے آتے ہی جمع کرنا شروع کر دیا اور حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے، لیکن تمام ہمارے کوئی سیاستدان اور کوئی سرمایہ کار ان کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ کھربوں میں چلے گئے ہیں۔ سر سارے جو لوگ رکے ہوئے تھے، جیسے ماریا رانا نے بھی بات کی، میاں صاحب بھی بات کر رہے ہیں، یہ جیسے ہی کیپ ہٹائی انہوں نے تو ڈالر اتنا سمگل ہوا کہ کنوں کے کریٹوں کے اندر جو ہے افغانستان اور ایران پہنچا ہے۔ افغانستان کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ ڈالر کی قیمت تقریباً آپ کو 87 اور 67 پہ چلی گئی ہے اور اب آپ کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 300 روپے کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ تو ڈار صاحب کے پاس یہ میں ایتھیکل موریلٹی اور اس کو اگر کوئی بھی اردو میں بہتر جملہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس کے تحت میرے خیال میں مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اگر تھوڑے سے بھی ایتھکس ہیں ان کے اندر تو ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ پاکستان کے اوپر ان کا کوئی کرم نہیں ہوگا اور عام طور پہ یہ کر رہے ہیں آج کل ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ شیئر کر رہے ہیں۔ خدا ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز بھی شیئر نہ کریں، آپ جو آئی ایم ایف نے باتیں آپ سے شیئر کی ہیں آپ ہم سے شیئر کریں اور آپ پلیز تشریف یہاں سے لے جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کا جو لندن میں ہے وہ فلیٹ ہے، وہ وہاں پہ سارے معاملات ہیں۔ آپ نے ادھر بھی اسلام آباد سے اوپر چلے جائیں تو ہائی لینڈز والی طرف جو ہے وہ آپ نے بہت ساری پراپرٹی بنا لی ہے، دبئی میں بھی آپ کی بہت پراپرٹی ہے، تو ادھر جو ہے وہ داتا صاحب بھی آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں گے اور خدا تعالیٰ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ ہماری ابھی فی الحال جان چھوڑ دیں، ورنہ ادروائز پاکستان جو ہے وہ ڈار اکنامکس کا سب سے بڑا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1400 خاندانوں کے 600 اکاؤنٹ ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، یہ پیسہ نہیں آنا، یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ خان صاحب جو ہیں وہ سادہ آدمی ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر لگے رہے، سیاست بھی کرتے رہے، ان کا لگتا تھا کہ یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں، یہ پیسہ نہیں واپس آتا، یہ بڑے پکے ہاتھ سے لے کر گئے ہیں اور اب جو رہ گئے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی قوم ہے، نہ انڈسٹری لگنے دے رہے ہیں، نہ طریقہ کار بننے دے رہے ہیں، نہ اسمال انٹرپرائز بننے دے رہے ہیں، نہ چمڑے کی صنعت لگنے دے رہے ہیں، نہ ٹیکسٹائل کی صنعت لگنے دے رہے ہیں، نہ حوضری کا کاروبار ہونے دے رہے ہیں، نہ فیصل آباد کو سانس لینے دے رہے ہیں۔ ان کو کہیں خدا را خدا را خدا را خدا را یہاں سے تشریف لے۔ ٹھیک ہے